کہ کیا ہم نے اسلام نے جو ہمیں اصول عطا کیے تھے کہ ان کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، کیا وہ مکمل اصول اپنائے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں اپنائے تو پھر اولاد اس وقت جوان ہے، بے نمازی ہے اور وہ دین سے دور ہے، بے حیا بے شرم ہو چکی ہے، اس کے اندر ہم قصوروار ہیں۔ بنیادی اصول کیا ہیں؟ اسلام نے کہا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، سب سے پہلے اس کے کانوں میں اذان دی جائے۔ یہ پہلا حق ہے ماں باپ پر اولاد کے لیے۔ وہ کیوں کہا جاتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوا اس کے کانوں کے اندر اور کوئی آواز نہ جائے، اس کے کانوں میں اذان کی آواز جائے، وہ اللہ کی معبودیت کا اقرار کر لے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، چھوٹا معصوم بچہ ہوتا ہے، اس کے کانوں کے ذریعے آواز تو اندر جا رہی ہے نا، وہ ذاتی طور پہ جسم کے حوالے سے، دماغ اور عقل شعور کے حوالے سے وہ بات کو سمجھ نہیں رہا، لیکن اس کی روح بات کو سمجھ رہی ہے۔ اس کی روح چھوٹی نہیں ہے، اس کی روح تو عالم ارواح میں تھی، عالم سری میں تھی، ہزاروں لاکھوں سال پہلے اس کی روح کو تخلیق کیا گیا تھا۔ اس کی روح تو بڑی ہے، اس کی روح تو سمجھ رہی ہے بھئی کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ اس کا ذاتی عقل شعور جسمانی حوالے سے نہیں سمجھ رہا، جو کچھ بچپن میں اس کے کانوں کے ذریعے آواز روح تک جا رہی ہے نا، وہ اس کی روح میں راسخ ہو رہی ہے۔ تو اسلام نے کہا ہے سب سے پہلا ماں باپ پر حق یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوا، اس کے کانوں میں کوئی شور و غل، کوئی آواز نہ جائے، اس بچے کو خاموشی کے ساتھ، اس کمرے میں کوئی آواز نہ ہو، خاموشی ہو۔ بچے کو غسل دینے کے بعد بچے کے کان میں سب سے پہلی آواز اللہ اکبر کی جانی چاہیے، اور یہ پہلی آواز اس کی روح میں راسخ ہوگی۔ بڑا جب ہوگا تو اس کے جسم سے اللہ کی کبریائی کی، رب تعالیٰ کی معبودیت کی حقیقت اور نور اس کے جسم سے رونما ہوگا، اچھا انسان بنے گا۔ پہلی بنیادی بات جو ماں باپ پر ضروری ہے، میں اور آپ دیکھیں کیا یہ چیز ہم ضروری سمجھتے ہیں؟ بچہ پیدا ہوا، خاموشی ہو، اس کمرے میں کوئی آواز، دنیا داری کی باتیں، کوئی مذاق، کوئی گپ شپ، کوئی ہنسی مذاق نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے، بچہ پیدا ہوا، شام تک مولوی صاحب کو بلایا، اس نے آ کے اذان پڑھی، اس سے پہلے کیا کچھ بچے کے کانوں کے ذریعے اس کی روح تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ پہلی بنیادی تربیت غلط ہو گئی۔ جو حق بچے کو عطا کرنا تھا پہلا، وہ ہم نے حق مار دیا بچے کا۔ اور دوسرا فرمایا کہ اچھی گڑتی دی جائے بچے کو، اچھے انسان کی، نیک صالح انسان کی، 5 وقت نماز پڑھنے والے انسان کی۔ یہ گڑتی جو ہوتی ہے اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، جسم پر یہ بڑا اثر ہوتا ہے۔ پہلی جو چیز اس کے جسم میں جا رہی ہے وہ ایسے بندے کا جٹلائی ہوئی چیز ہو جو بندہ نیک ہے، اچھا انسان ہے، یہ ماں باپ پر حق ہے، لازم ہے۔ اور یہ پہلی جو اندر جسم میں جانے والی چیز ہوتی ہے نا، وہ انسان کی روح تک اترتی ہے اور اس کا اثر بڑے ہو کر انسان کے جسم سے نمودار ہوتا ہے۔ یہ میں اور آپ دیکھیں کہ کس حد تک ہم کوشش کرتے ہیں، یہ حق بھی ہم اپنے بچوں کا سلب کرتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا کہ بچوں کے نام جو ہوتے ہیں ان کا بھی اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھے نام رکھیں، انبیاء کے ہیں اور صحابہ کے ہیں، یا حدیث مبارکہ کے اندر جو آئے ہیں کہ اللہ کو جو نام پسند ہیں، ان ناموں کا بھی بچوں کے اندر اثر ہوتا ہے۔ بچہ یہ نہیں کہ بس اذان دے دی گئی، اس کے بعد جو چاہیں بچے کے سامنے، وہ بچہ تو چھوٹا سا ہے، وہ تو پڑا ہوا ہے، دودھ پی رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہماری باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہا، وہاں گپ شپ کریں، مذاق کریں، جھوٹ بولیں، دنیا داری کی، پیسے کی باتیں کرتے رہیں، بھائی اس کے کان میں جو آواز جا رہی ہے نا، اس کی روح ہر بات سمجھ رہی ہے، اس کی روح یہی سمجھ رہی ہے کہ دنیا کا نظام ہے ہی یہی، جو میرے ماں باپ مجھ تک جو آوازیں پہنچ رہی ہیں ان کے ذریعے۔ اور پھر جو آواز، جو باتیں، جو گفتگو بچپن میں، چھوٹی عمر میں، بچہ آج پیدا ہوا، آج کل پرسوں، یعنی بلوغت تک اور بڑے ہونے تک جو باتیں، یعنی جب تک اس کا جسم، اس کا دل و دماغ، اس کا شعور نہیں سمجھ رہا، اس وقت اس کی روح سمجھ رہی ہے۔ وہ مین تربیت کا ماحول تھا، وقت تھا کہ ہم اس وقت اس کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کرتے۔ وہاں گپ شپ بھی چل رہی ہوتی ہے، فلمیں چل رہی ہوتی ہیں، ٹی ویاں چل رہی ہوتی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہم ایزی ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ان چیزوں کا۔ اسلام کی طرف ہم کبھی متوجہ ہوئے ہی نہیں کہ اسلام بتا یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، ہم نے سمجھا نہیں اس کو دودھ پلانا یہی حق ہے بس۔ اور بچے کے سامنے کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہر معاملات، ہر قسم کی معاملات اس کے جسم میں، اس کے روح میں راسخ ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر بڑا ہو کے وہ بے نمازی بھی ہوتا ہے، وہ شرارتی بھی ہوتا ہے، بے شرم و بے حیا بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ بچپن میں اس کے کانوں سے جو آوازیں ٹپکی تھی اس کی روح تک پہنچی تھی، وہ ساری عجیب باتیں تھیں، اس میں جھوٹ تھا، اس میں فریب تھا، اس میں گالی گلوچ تھی، فلموں کی آوازیں تھیں، گانوں کی آوازیں تھیں، کیا کچھ ہوتا رہا اس بیچارے کے ساتھ۔ اس کی روح کو ہم نے ایسا ذلیل اور رسوا کر دیا کہ بچپن سے اس کی روح اسلام سے خارج ہو گئی۔ بچپن سے اس کی روح نے یہ سمجھا کہ دنیا میں ہے ہی سب کچھ یہ جو میرے ماں باپ کی طرف سے مجھے دیا جا رہا ہے، یہ حقوق سلب کرنے ہیں۔ اب اس وقت میرا اور آپ کا بیٹا بے نمازی ہے،
مومن مسلمان ہونے کے باوجود بے نمازی ہے، بے شرم و بے حیا ہے، دین سے دور ہے، تو میرا قصور ہے اس میں نے بنیادی طور پہ اسلام سے نہیں پوچھا تھا، اسلام بتا میں اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کروں، کیا کیا حقوق ہے، وہ حقوق سلب کیے، آج بیٹا میرا اور میری نسلیں خراب ہو گئی، دین سے دور ہو گئی۔ تو یہ بنیادی چیزیں یاد رکھیں، ان کی طرف متوجہ ہوں۔ پھر اسلام کہتا ہے کہ جب بچہ بڑا ہو، اور پھر یہ کرو بچوں کے سامنے، چھوٹا ہے اس وقت اچھی باتیں، سچ بولیں، قرآن پڑھیں، ثناخوانی کریں، درود پاک پڑھیں ان کے سامنے۔ ویسا ہے کوئی عام دنیا داری کی باتیں بھی نہ کریں، لغویات کوئی بات نہ ہو، ایسا کوئی مذاق گپ شپ نہ ہو، ہنسی مذاق نہ ہو بالکل۔ اور پھر بچہ جب دیکھنا شروع ہوتا ہے کہ یعنی اس عمر کو پہنچتا ہے کہ چلتا پھرتا دیکھتا ہے کہ جو ماں باپ کر رہے ہیں، کوئی کر رہا ہے، بچہ وہ نقل کرتا ہے، اسی طرح کرتا ہے۔ آپ بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا، ایک ایسی عمر بھی ہوتی ہے بچوں کی، آپ بچوں والے بیٹھے ہیں سمجھتے ہیں کہ اس عمر میں بچے کو جو کہا جائے گا وہ سمجھتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو وہ شعور نہیں ہوتا، روح کو شعور ہوتا ہے، روح سمجھ رہی ہوتی ہے بات، لیکن وہ اس کا جسم اس بات کو نہیں سمجھ رہا ہوتا، اس شعور تک نہیں پہنچا ہوتا۔ آپ اسے جو کہیں وہ نہیں سمجھے گا، نہیں کرے گا، آپ جو کریں گے وہ دیکھ کر وہی کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ ماں باپ پر تربیت کرنے میں یہ چیز لازم و ضروری ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ بچوں کے سامنے اچھے کردار کرو، 5 وقت۔ اب دیکھیں کہ نماز فرمایا فرض تم نے مسجد میں پڑھ لی، بقیہ نماز اپنے گھر میں پڑھو، سنت نوافل۔ کیوں؟ یہ اسلام کا حکم ہے، اس لیے تاکہ تمہارے وہ چھوٹے بچے جو اس وقت اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے تمہارے کردار کو دیکھ کر، انہوں نے تمہاری زندگی کو دیکھ کر انہوں نے 5 وقت کا نمازی بننا ہے۔ ان کے سامنے نماز پڑھو، ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرو، ان کے سامنے حسن اخلاق کے ساتھ رہو، ان کے سامنے اچھے الفاظ ہوں، تمہارے اچھا انداز ہو، زندگی خوبصورت ہو، تو وہ تمہاری زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو بدلیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور کافی عرصے تک یہ عمر بچے کی گزرتی ہے کہ بچہ گفتار سے نہیں کردار سے سمجھتا ہے۔ جب میری گفتار اور میرا کردار عجیب ہوگا، اسلام کے برعکس ہوگا، میرے بچے نے کبھی مجھے دیکھا ہی نہیں کہ پاپا نماز پڑھتے ہیں، ماما نماز پڑھتی ہے، میرے بچے اور نے کبھی دیکھا نہیں مجھے کہ میرے ماں باپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی حدیث کی بات کرتے ہیں، کوئی سیرت و صورت مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، کوئی صحابہ کی بات کرتے ہیں۔ ایسی بات اس کے ذہن میں اس وقت جب وہ اس نے نقل کرنی تھی، دیکھ کر تربیت حاصل کرنی تھی، اس وقت بچے کے سامنے وہ ماحول آیا ہی نہیں ہے۔ وہ آنے والے وقت میں 5 وقت کا نمازی یا تہجد گزار بنے، یہ میری غلط سوچ ہے۔ یہ ہے بنیادی تربیت۔ پھر اسلام کہتا ہے بچے کی زندگی میں بنیادی طور پہ ان کی مین تربیت تمہارا کردار تھا، اچھا کردار کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، سیرت و صورت مصطفیٰ، صحابہ کی محبت، درود پاک۔ پھر جب بچہ 7 سال کی عمر کو جا پہنچے، انگلی پکڑاؤ، مسجد کا راستہ دکھاؤ،